چمن سے گزرا ہر کلی مائل گفتار نظر آتی. کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں لہرائیں اور بولے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ. یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے. یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے. غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے. یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے. غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے. جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد. کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے. جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد. کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے. اور کسی شاعر نے کہا ہے محبت سے سماعت کر لیں کہ مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو. ذرا کہہ گئے سبحان اللہ. مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو. پکارتا ہے کوئی جب دھیا غریب نواز. کہتے ہیں یا غریب نواز مچل کے رکھ لیا کرتی ہیں رحمتیں اس کو. پکارتا ہے کوئی جب دھیا غریب نواز. تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب. ہمارے واسطے تم کو کیا تمہارے واسطے ہم کو کیا خدا نے غریب. ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز. حضرات دیکھیے جگہ بہت خالی ہے. حضرات کھڑے ہیں یہاں آ کے بیٹھ جائیں مہربانی ہوگی آپ کی. جگہ بہت خالی ہے بیچ میں. محبت سے آ کے بیٹھ جائیں بھی حضرات. محبت سے بیٹھیں انشاءاللہ. ابھی کچھ ہی دیر میں شہنشاہ خطابت خطیب الہند مناظر اہل سنت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاری صغیر احمد صاحب جوخن پوری کا بیان ہوگا. اور اطمینان سے تشریف رکھیں. آئیے میں بلا تاخیر 20 منٹ خطاب کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت خطیب نوجوان حضرت مولانا محمد توصیف رضا صاحب مصباحی کو جو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. آنے والے مہمان خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی فضا میں کر لیتے ہیں. ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں لہرائیں اور نعرے کا جواب دو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مستقے حضرت دشنے غوث الورا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بس اس خیال کے ساتھ خطیب اہل سنت مائک پر کہ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا. مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالی کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا. دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا. دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا. میں خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا محمد توصیف رضا مصباحی. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. برادران ملت اسلامیہ آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کے متعلق کچھ عرض معروف سے پہلے ہم اور آپ تمامی لوگ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا ہدیہ نچھاور کرے پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، آج اگر ہم اور آپ اپنے معاشرے کا، دنیا کے ماحول کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں چاروں طرف، ہر طرف خوف ہی خوف کا دور دورہ ہے. ہر چھوٹی شے اپنی بڑی شے سے خوف زدہ ہے. ہر محکوم اپنے حاکم سے خوف زدہ ہے. یہاں تک کہ یہ اونچے اونچے لہلاتے ہوئے تناور طرف یہ بھی خوف زدہ ہے کہ کہیں لکڑہارا نہ آ رہا ہو اور وہ مجھے کاٹ پیٹ کر مجھے نست و نابود کر دے. اسی طرح سے زمین پر یہ لہلہاتی ہوئی ہری بھری گھاس یہ بھی ایک طرح سے خوف زدہ ہے. یہ بھی خوف زدہ ہے کہ کہیں چوپایا نہ آ جائے جو مجھے اپنے شکم کی خوراک بنا لے اور مجھے نست و نابود کر دے. اسی طرح سے یہ چوپایا بھی خوف زدہ ہے کہ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے والا نہ آ رہا ہو جو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر مجھے دنیا سے نست و نابود کر دے. میرے ملت کے لوگوں، یہی پھر وہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے والا بھی خوف کھا رہا ہے، خوف زدہ ہے کہ کہیں ملک الموت نہ آ جائے جو میری روح قبض کر کے مجھے دنیا سے نست و نابود نہ کر دے. لیکن عزیزان گرامی، اسی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق آباد ہے جس کے بارے میں وہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اسی دنیا پر، اسی دھرتی پر میری ایک ایسی مخلوق آباد ہے جسے دنیا جانا نہ کوئی خوف ہے، کوئی غم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مخلوق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. میری ملت کے لوگوں، اب اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم کیوں نہیں ہے؟ آئیے ہمارا اس کو ملاحظہ فرمائیں. میری ملت کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں. نہ تو دنیا میں انہیں کسی چیز کا کوئی خوف ہے، نہ تو کسی چیز کا کوئی ڈر ہے، اور نہ ہی آخرت میں انہیں کسی چیز کا رنج و غم، نہ ہی آخرت میں انہیں کسی چیز کا خوف. آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسی کون سی چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انہیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے؟ میری ملت کے لوگوں، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ نے بھٹا دیکھا ہے، بھٹے سے اینٹ نکلتی ہے. اینٹ کچھ اینٹیں آپ خرید کر لائیں جس سے آپ مسجد تعمیر کروائیں، مدرسہ تعمیر کروائیں، مزار شریف تعمیر کروائیں. اور اسی بھٹے سے کچھ اینٹیں آپ خرید کر کے لائیں جس سے آپ روڈ وغیرہ بنوائیں، سڑک بنوا دیں. تو میری ملت کے لوگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اینٹ تو ایک ہی بھٹے کی ہے، لیکن اس اینٹ سے مسجد کی تعمیر کرا دی گئی. اب اس مسجد کے اندر کسی کو جائز نہیں کہ وہ چپل پہن کر کے جائے، لیکن اسی بھٹے کی اینٹ، جس اینٹ سے سڑک بنایا گیا ہے،
उस रोड पर उस ईंट पर लोग जूता चप्पल पहन करके चला करते हैं। अब उस ईंट का कोई एतराज नहीं, लेकिन उसी भट्टे की ईंट जिससे मस्जिद तामीर कराई गई उसकी अब इसकी इज्जत की जाती है, उसका अदब एहतराम किया जाता है। अब कोई इंसान मस्जिद में चप्पल जूता वगैरह पहन करके नहीं चल सकता। इसी तरह से मिल्लत के लोगों जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका कायनात से कोई निस्बत ना थी, जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कोई उनका ताल्लुक ना था, तो अबू बकर कोई चीज ना थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जब तक उनको आका की निस्बत हासिल ना हुई तब तक हजरत उमर फारूक कुछ ना थे। हजरत उस्मान गनी जब तक आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ना मिली तब तक हजरत उस्मान गनी को कुछ ना हासिल था। हजरत उस्मान गनी कुछ ना थे। हजरत मौला अली जब तक मेरे आका की निस्बत को हासिल ना हुई तब तक हजरत उस्मान गनी तब तक हजरत मौला अली कोई चीज ना थे। लेकिन वही अबू बकर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हासिल हो गई तो अबू बकर सदाकत का पैकर बन करके चलते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बन गई तो अदालत के ताजदार बन करके चलते। जब आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत बन गई तो सखावत के ताजदार बन करके चलते। वही मौला अली जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल हो गई तो अब शुजाअत के ताजदार बन करके चलते। बिलाल शरीफ जब औलिया किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल हो गई तो अब सारी निगाहें उनसे डरती हुई नजर आती है और बेखौफ हो गए। उन्हें किसी चीज का किसी तरह का कोई खौफ कोई भी नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत नारे नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत। अजीज़ाने गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया अला इन्ना अला ये हरफ़े तंबीह है और इन्ना ये हरफ़े ताकीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो ताकीद ला करके फिर इरशाद फरमाया है। हजरात अगर मैं इसकी वजाहत अरबी ग्रामर के एतबार से करूं तो शायद आप समझ ना पाए। मैं आपको मिसाल देकर के बताता हूं। गवर्नमेंट ने लाइट का इंतजाम किया, जगह जगह पर खंभे लगाए, फिर तार फैलाए। अब उन तारों में बिजली का करंट होता है तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि कहीं कोई शख्स कोई इंसान बिजली के नंगे तार को अपने हाथ से पकड़ ना ले कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो अब गवर्नमेंट ने ये इंतजाम किया कि हर ट्रांसफार्मर के पास और दीगर खंभों पर एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा होता है डेंजर, खतरनाक लिखा होता है। तो अब गवर्नमेंट ने इंसानों की जानों की हिफाजत के लिए बोर्ड लगवा दिया, लगवा दिया ताकि हर इंसान जब इसके पास से गुजरे तो उसे पता चल जाए, वो बिजली से टकराने की कोशिश ना करे। उसे पता चल जाए कि अगर हम रंगीन तारों को हाथ से पकड़ेंगे तो हमारी जान का खतरा है। लोगों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से रंगीन तार पकड़ लेने से जान का खतरा है तो गवर्नमेंट ने जब यह इंतजाम किया ताकि इंसानों की जान महफूज रहे, ताकि इंसान अपनी जान को बचा सके। गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा करके ये बता दिया कि ऐ लोगों
فائدہ تو اٹھا لینا، بجلی سے اپنے گھر کو اپنے مکانوں کو روشن کر لینا، لیکن کبھی بجلی کے تاروں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اللہ تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اللہ اور اولیاء کی تاکید نہ کر کے یہ بتا دیا کہ اے لوگوں تم اولیاء کرام سے عقیدت و محبت رکھنا، ان سے اپنے کام بنا لینا، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی پرجا کو پوری کر لینا، لیکن کبھی ان سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، کبھی ان کی شان میں گستاخی مت کرنا۔ اگر تم ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارے ایمان جانے کا خطرہ ہے، تمہارا ایمان تباہ ہوگا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ جشن غوث الورا ہے، اس وجہ سے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ میں لوں گا۔ حضرات، جب 11ویں شریف آتی ہے تو ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 11ویں شریف مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ 11ویں شریف منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو منانے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں آپ سماعت کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے، عاشق تھے، جن کا نام تھا حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی بڑے عاشق تھے۔ وہ ہر سال 11ویں شریف کے موقع پر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفلیں سجاتے، لنگر لٹاتے، غریبوں میں کھانا تقسیم کراتے، لوگوں کو دعوت دے کر اپنے گھر پر بلاتے اور پھر وہی لنگر تقسیم کرتے، لنگر میں سب کو کھانا کھلاتے۔ حضرات، ایک مرتبہ 11ویں شریف کے موقع پر حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو لگا کہ شاید میں اسی مرض میں اس دنیا فانی سے خوش نہ کر جاؤں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بلایا۔ جب گھر والوں نے حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت کو دیکھا کہ ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، تو بیٹے عادت پریشان ہے کہ کہیں باپ کا سایہ سر سے نہ اٹھ جائے، بیوی عادت پریشان ہے کہ کہیں شوہر کا سایہ سر سے نہ اٹھ جائے۔ حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا لنگر ہے، اسے بند مت کرنا کبھی۔ ہمارے بعد ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی تم غوث اعظم کے نام کا لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی میرا انتقال ہو جائے تو یہ غوث اعظم کے نام کی جو محفل سجی ہوئی ہے، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا جو لنگر بٹ رہا ہے، اس کو بند مت کرنا، لوگوں کو خبر مت دینا، بلکہ لوگ آتے رہے، کھانا کھاتے رہے۔ حضرات محترم، حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے صاحبزادگان، آپ کے بیٹے آپ کو ایک روم میں لے جا کر کے لٹا دیتے ہیں، چادر وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد حسب دستور محفل میں آتے ہیں، لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلانے لگتے ہیں۔ محفل بیٹھی ہوئی، لوگ کھانا کھا رہے ہیں،
اسی محفل میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے. ایک بزرگ شخص تھا, وہ سامنے پلیٹ ہے, کھانا ہے, لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہے. صاحبزادے حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے عرض کرتے کہتے ہیں کہ بابا جان آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بابا جی آپ کھانا کھائیے. لیکن وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آج کھانا کھائیں گے تو صاحب لنگر کے ساتھ کھائیں گے, ہم مالک لنگر کے ساتھ کھانا کھائیں گے. حضرت یوسف مصری کے بیٹے جب اتنا سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اب کہاں سے آئیں گے, ہم ان کو کہاں سے لائیں جو ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں. عرض کرتے بابا جان آپ کھانا کھا لیجئے, وہ ابھی بعد میں آئیں گے, بعد میں ان سے ملاقات کر لیجئے گا. لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ آج میں کھانا انہی کے ساتھ کھاؤں گا. لیکن جب وہ بزرگ اصرار کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ میں کھانا مالک لنگر ہی کے ساتھ کھاؤں گا, تو بیٹے حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو بیٹے تھے وہ حضرت کو بزرگ صاحب کو لے کر کے جاتے ہیں اور اس کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں پر اپنے باپ کی میت کو لٹائے ہوئے تھے, وہاں پر لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد چادر کو سر سے اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد حضرت وہ بزرگ جو آئے تھے انہوں نے جب دیکھا تو سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا گیا. تو میری ملت کے لوگوں, وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جب وہ کمرے کے اندر گئے, جب انہوں نے سارا واقعہ ملاحظہ فرما لیا تو اب انہوں نے کہا کہ اے یوسف مصری, یہ تیری کیسی مہمان نوازی ہے کہ تو نے دعوت دے کر کے لوگوں کو اپنے در پر بلا لیا. لوگ تیرے در پر آئے ہوئے ہیں اور تو یہاں آرام سے سویا ہوا ہے, یہ تیری کیسی مہمان نوازی ہے؟ اٹھ جا رب کے نام سے. میری ملت کے لوگوں, حضرت یوسف مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کا نام لے کر کے اٹھ جاتے ہیں. اٹھنے کے بعد جب وہ بیٹے ایک بزرگ ان کے پاس تشریف فرما ہے, وہ فوراً سلام عرض کرتے ہیں. سلام عرض کرنے کے بعد وہ بزرگ کے پاس, بزرگ کے قدموں میں گر جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے یوسف مصری, جن کے نام سے تم نے لنگر کو لٹایا ہے, جن کے نام سے تم نے یہ مہمانیں سجائی ہے, وہی غوث اعظم میں ہوں. میری ملت کے لوگوں, حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے چاہنے والوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں. یہ اولیاء کرام ہیں جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں. ہم ان کے دربار میں, ان کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرے, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے فریاد اور وہ ہماری فریاد پہنچتے بھی ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا بولنے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں انہیں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.